اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 35 آیتیں ہو گئی تھیں 5ویں پارے کی سورہ نساء میں۔ اب ہم اگلی آیت پڑھ رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ اچھا، یہ نہیں، 6 آیتیں ہو گئی تھی اس کی آیت۔ ہاں، یہاں سے پڑھنا ہے الذین سے، ٹھیک ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں۔ ہاں، بخلا یبخلو، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، کنجوسی کرنے کو کہتے ہیں۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں یعنی بخل کرتے ہیں۔ کنجوسی کس اعتبار سے؟ بما یجب علیہم، یعنی کہ جو چیز ان پر واجب ہے وہ اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کو کنجوسی کہا ہے قرآن نے۔ مثلا کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اسی طرح فطرہ واجب ہے لیکن فطرہ نہیں دے رہا ہے، اسی طرح قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے۔ تو جو فرائض و واجبات مالی عبادتوں میں سے اس کے اوپر لازم ہیں، ان میں وہ کوتاہی کر رہا ہے اور خرچ نہیں کر رہا، تو ایسے کو اللہ نے کنجوس کہا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین یبخلون، سمجھ میں آیا یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ بخل سے بنا ہے۔ یاد رکھنا کہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ عموماً احکام کو وہ جمع کے صیغے کے مذکر، جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ ذکر فرماتا ہے اللہ رب العزت، لیکن اس سے مراد جو ہے مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہیں مسئلہ خاص عورتوں کا ہے تو وہاں پر مؤنث کا صیغہ اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا، جہاں کامن ہے دونوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ، جمع مذکر ہی لائے گا، ٹھیک ہے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، تو ایسے نہیں کہنا بھائی یبخلون واو نون جمع مذکر سالم کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب صرف مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عموماً احکام مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی بیان کر دے کہ یہ مسئلہ خواتین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے؟ تب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جمع مؤنث کے صیغے کے ذریعے بتلا دے گا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، امرا یأمرو کا مطلب حکم دینا، یأمرون حکم دیتے ہیں، یأمرون فعل بفاعل ہوا تو اس کا مفعول کون ہے؟ الناس، لوگوں کو حکم دیتے ہیں، کس کو؟ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، کس چیز کا؟ بالبخلی، بخل کرنے کا، یعنی خود تو کنجوس ہیں ہی، لوگوں کو بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ تو جب آدمی خود بخل کرے یہ تو برا ہے ہی، لیکن بخل میں اتنا بڑھ جائے کہ دوسروں کو بھی کنجوسی کی دعوت دے، دوسروں کو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکے، تو یہ تو گناہ در گناہ ہے۔ تو فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں، بالبخل، بخل کا، وَيَكْتُمُونَ، کتم یکتمو کا معنی ہے چھپانا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ من کتم سرہ بلغ مرادہ، یہ مشہور ہے نا کہاوت کہ جس نے اپنا راز چھپایا وہ اپنی مراد کو پایا، ٹھیک ہے۔ تو کتم کا معنی ہے چھپانا، یکتمون چھپاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، من فضلہ اپنے فضل سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں چیزیں عطا کی ہیں اسے چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب چھپانے سے مراد اسے خرچ نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں اللہ نے ما آتاہم اللہ فرمایا، اور یہ صیغہ کتنا عام ہے، ما جو ہے عموم بتلانے کے لیے آتا ہے، تو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے وہ اس کو جو ہے خرچ نہیں کرتے۔ اور وہ کیا شے ہے؟ دو اہم باتیں صاحب جلالین نے اس کو ذکر فرمایا، کہتے ہیں من العلم والمال، علم بھی اللہ کا فضل ہے، مال بھی اللہ کا فضل ہے، وہم الیہود، اور وہ یہود ہیں جو چھپانے کا کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہود جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو اللہ نے انہیں علم دیا تورات کا، اس میں احکام چھپاتے ہیں، اور جو مال انہیں دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اسے بھی چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر الذین یہ مبتدا ہے، یہاں لکھا ہے نا مبتدا، اور اس کی خبر آ رہی ہے، دیکھیں وہ خبر مبتدا، ٹھیک ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہاں پر اس کی خبر آ رہی ہے۔
मुब्तदा की। लहुम वईदुन शदीद, उनके लिए अल्लाह ताला ने शदीद यानी बहुत ज्यादा सख्त वईद सुनाई है। वईद यानी अजाब का वादा। ठीक है, अल्लाह जब वादा फरमाता है, ये वादा यानी कि किसी अच्छा बेहतर जजा देना, वादा अल्लाहुल मुमिनीना, है ना। वईद का माना अजाब का वादा। वो अअतदना, अअतदना और हमने तैयार कर रखा है। अअतदना का मतलब हमने तैयार कर रखा है। लिल काफिरीना, काफिरों के लिए। ठीक है, काफिरों के लिए हमने तैयार कर रखा है। अजाब मुहीना, अजाब यानी कि ये तो आप जानते ही हैं, मुहीना जिल्लत आमेज, जिल्लत अंगेज अजाब। हाँ, जलील करने वाला, रुसवा करने वाला अजाब। मुहीन इहानत से है, इहानत यानी जिल्लत। तो फरमाया वातदना लिल काफिरीना, और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है। ये काफिर कौन है? बिदालिका इल मज़कूर मिम्मा आताहुमुल्लाहु मिन फदले, यानी कि वो काफिर जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाया है। लेकिन वो क्या कहते, उसके अलावा भी, वो बिगैर ही, उसके अलावा भी अल्लाह ने फरमाया काफिरों के लिए क्या है? अजाबन मुहीना है। ठीक है, अजाबन मुहीनन, ये मजदरी माना लग रहा है ना इसका, अजाबन मुहीनन। ठीक है, इसका मतलब जू इहानतिन, जा इहानतिन लिखा है, देखो, इहानत वाला। अजाबन मुहीना यानी इहानत वाला, जिल्लत वाला। हम्म, आगे देखें। वल्लदीना, अब ये अत्फ है पिछले वाले अल्लदीना पर। ये भी लोग और ये भी लोग, यानी कि दोनों एक ही किस्म के लोग हैं जिसकी बात हो रही है। वल्लदीना अतफा अलल्लदीना कबलहु, समझे। तो ये जो वल्लदीना है, इसका अत्फ हो रहा है पिछले वाले अल्लदीना पर। यानी कि बात अभी पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई इन द सेंस कि जो सिफतें पिछले लोगों की जिक्र की हैं, अभी मजीद सिफतें जिक्र आ रही हैं आगे। युनफिकूना, खर्च करते हैं। देखो, इन्फाक कहते हैं खर्च करने को। अनफक युनफिकू इन्फाकन, खर्च करना, माल को खर्च करना। युनफिकूना पहले यक्तुमूना वाले लोग गुजर गए, अब खुलूना बुखल करने वाले, यक्तुमून छुपाने वाले। अब ये दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं, उन्हीं में से ऐसे भी लोग हैं युनफिकूना, जो माल को तो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने माल को। युनफिकूना अमवालहुम, अपने माल को खर्च करते हैं, लेकिन कैसे खर्च करते हैं? रिआ अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, यानी कि ये बताने के लिए देखो हम कितने सखी हैं, हाँ, हम कितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लोगों को बतलाने के लिए। फिर जो है गरीबों के साथ उनको जो है चादर देने के बाद उनके साथ फोटो वगैरह लेंगे, समझे कि नहीं, उनको और मजीद जलील करने के लिए। तो ये इस किस्म की दूसरी कैटेगरी है, जो माल तो खर्च करते हैं लेकिन बदले में क्या चाहते हैं? कि लोग उनकी तारीफ करें, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, अल्लाह की रजा नहीं होती उसमें मकसद। मुराईन लहुम, उन लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, तो वो, और वो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर। ला युमिनून, ला के जरिए नफी की गई है फेले मुजारे की। फेले माजी के लिए मा इस्तेमाल होता है, फेले मुजारे के लिए नफी करने के लिए ला इस्तेमाल होता है। ला युमिनून बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। वला बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं। भाई ये कौन लोग हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते? तो फरमाया कल मुनाफिकीन व अहलु मक्का, जैसे कि मुनाफिकीन जो मदीना में थे, और अहले मक्का जो मुशरिकीन और वहां के लोग। तो ये लोग जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। ठीक है, फिर आगे क्या फरमाया है? वमन यकुनिश शैतानु लहु करीनन फसाअ करीना। वमन यकुनिश शैतानु, और शैतान जिसका भी साथी हो गया। काना यकूनु, ये अफ़आल नाक़िसा में से है। ठीक है, इसका माना होता है टू बी, बिकम, होना। वमन यकुन शैतानु, और हो गया शैतान, लहू, जिसका, करीनन, करीन, आई साहिबन यामलु बि अमरिही का हाउलाई,
کہ قرینہ، قرینہ کسے کہتے ہیں؟ صاحبن مراد ہے یہاں سے، یعنی کہ دوست ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اور شیطان دونوں ایک جیسے کیا حرکت کر رہے ہیں؟ آخرت پر ایمان نہیں رکھنا، اللہ پر ایمان نہیں رکھنا، بخل کرنا وغیرہ، یہ ساری صفتیں شیطانی صفتیں ہیں۔ ہم تو فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی ہو گیا تو فرمایا فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ تو بہت برا ساتھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کو کوئی ساتھی بناتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان شیاطین، وہاں تو بھائی قرار دے دیا، جی یہاں تو دوست بول رہے ہیں، شیطان کا دوست بول رہے ہیں، وہاں پر کیا فرمایا؟ شیطان کا بھائی کہہ دیا۔ تو دیکھیں کنجوسی کرنا کتنا برا عمل ہے۔ وہاں جب کہا تھا ان المبذرین، وہاں مراد تھا فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا، یہاں پر کنجوسی کرنے والے کو شیطان کا دوست کہا، جی ہاں۔ آگے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، تو جس کا شیطان ساتھی ہو گیا فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ کتنا برا ساتھی ہے، مطلب کیا کہ اس نے بہت بری صحبت سنگت اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے، آگے فرما رہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِن وَمِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے اب یہاں فرما رہا ہے اللہ رب العزت وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان تھا، جی اب یہ استفہام انکاری ہے، یاد رکھنا استفہام انکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ سوال کرنا اس مقصد سے نہیں کہ جواب مطلوب ہو، بلکہ اس امر کا انکار کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اب دیکھیے میں نے آپ سے سوال کیا تو کیا مجھے شک ہے مسلمان ہونے میں، یا پھر میں نہیں جانتا، تو کیا میں اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ کو سوال کر رہا ہوں کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل مسلمان ہے۔ تو اصل میں سامنے والے سے تائید مقصود ہوتی ہے، اور اس بات کا انکار کرنا ہوتا ہے کہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ پہلے سے میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے؟ استفہام سوال کرنے کو کہتے ہیں، انکاری کا مطلب انکار کرنا، انکار کرنے کے لیے سوال کرنا، ٹھیک ہے؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اب اللہ تعالیٰ استفہام انکاری استعمال کر رہا ہے، اور ان کا کیا نقصان تھا؟ اب یہ نقصان کا ترجمہ جو ہے علیہم، چونکہ صلہ آ رہا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ علا کا مطلب ہوتا ہے ان، اس پر، ہے نا؟ علیہم ان پر، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر کیا تھا۔ اب یہ لفظی ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھے گا نہیں، تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اور ان کے اوپر کیا بوجھ تھا، یا پھر ان کا کیا نقصان تھا۔ اب انگلش میں اگر ہم بولیں گے تو واٹ از دا پرابلم ود دیم، ہم کہتے ہیں نا واٹ واز دا پرابلم، کیا مسئلہ تھا ان کا، کیا نقصان تھا، ٹھیک ہے؟ ویسا اس کا ترجمہ ہوگا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان تھا، لَوْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے رزق انہیں دیا ہے، سمجھے؟ جو اللہ نے انہیں دیا اسے اس کی راہ میں خرچ کرتے اور اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو کیا مسئلہ تھا، کیا پرابلم تھا؟ کوئی پرابلم نہیں تھا، اس کا مطلب سمجھے؟ کوئی نقصان ہی نہیں تھا ان کا۔ تو ای ضرر علیہم، وماذا علیہم کا ترجمہ کر رہے ہیں، دیکھیں مصنف فرما رہے ہیں وماذا علیہم ای ضرر علیہم، کیا ان کا نقصان تھا، ضرر یعنی نقصان، ان کے اوپر کیا بوجھ تھا، کیا نقصان تھا، فی ذالک یعنی ایمان لانے میں اور خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، یعنی کہ کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے والاستفہام للانکاری، اور یہ استفہام یعنی جو سوال کیا ہے یہ انکار کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ یہ بخل کیوں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ نے سوال کیوں کیا؟ تو یہ سوال جو ہے استفہام انکاری ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اور جو آگے فرمایا نا لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، یہ لو مصدریہ ہے، بولنے کا مطلب یہ کہ ای لا ضرر فیہ وانما الضرر فی ما ہم علیہ، کہ اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں تھا، ٹھیک ہے؟
اصل میں ان کا کوئی نقصان نہیں تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ان کے حال سے خوب واقف ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی بِهِمْ عَلِيمًا، ان سے جو ہے خوب واقف ہے، یعنی ان کے اعمال سے واقف ہے. جب اعمال سے واقف ہے تو کیا فرق کیا کرے گا؟ فَيُجَازِيهِمْ بِمَا عَمِلُوا، تو انہیں اس کی جزا دے گا جو انہوں نے عمل کیا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، ظلم نہیں فرماتا، لا یظلم احدا، کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتا. ٹھیک ہے، کسی بھی مخلوق میں کسی پر بھی اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا، پھر وہ مومن ہو کافر ہو، کسی پر بھی نہیں. ٹھیک ہے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا. اللہ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ عقیدے کی بہت زبردست آیت ہے، یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے، اس سے کئی مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ آیت جو ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے توحید کے معاملے میں. بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ مسقال کا کیا معنی؟ یہ وزن ذرتن ہے، ہاں، ذرے کے وزن کے برابر بھی، اتنا تھوڑا. بولنے کا مطلب کیا؟ تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی. یعنی اللہ سے ظلم کرنا محال ہے، اللہ کرتا ہی نہیں. کوئی بھی اگر ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کرے گا تو کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب بعض لوگوں کو دیکھیں جو خواتین کمزور قسم کی ہوتی ہیں اور دیہات وغیرہ کی ہوتی ہیں، زیادہ ان کا جو ہے مسلمانوں کی صحبت سے ہی نہیں رہتی، تو وہ لوگ دیکھیں ان کے گھر میں کوئی بچہ مر جائے تو رونا شروع کر دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہائے افسوس کہ اللہ نے کیسا ظلم کیا کہ بچے کو، چھوٹے معصوم بچے کو اٹھا لیا. تو یاد رکھنا، ایسا جملہ کہنا یہ کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اب یہ ظلم کس اعتبار سے ہو سکتا ہے مخلوق کے اوپر؟ اگر اعمال کی بات کریں تو دیکھیں تفسیر میں کیا لکھا ہے، اصغر نملتن، یہ جو ذرہ ہے، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چونٹی سے بھی چھوٹا، چونٹے سے بھی چھوٹا. نملہ، نملتن چونٹی کو کہتے ہیں. اصغر نملتن، چونٹی سے بھی بہت چھوٹا ہو. بِأَن يَنْقُصُهَا مِنْ حَسَنَاتِهِ أَوْ يَزِيدُهَا فِي سَيِّئَاتِهِ، اس اعتبار سے بِأَن، اس اعتبار سے يَنْقُصُهَا کہ وہ کیا کرے گا، ان کی حسنات میں سے کمی کرے. نقص ينقص، کمی کرنا. تو کیا کر، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی نے نیکیاں کی اور اس کی نیکیوں میں سے کمی کرے گا تو یہ بھی ظلم ہے. اور یزیدها فی سیئات، اور اس نے جو گناہ کیا ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا، یہ بھی ظلم ہے. تو نہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے اور نہ ان کی نیکیوں میں نیکیوں میں کمی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ظلم کی صورتیں ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر جو ہے کوئی نیکی ہو. اب یہاں پر کیا ہو گیا، ایک اشکال پیدا ہوا. اشکال یہ کہ اللہ نے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا کسی پر، نہ کسی کے گناہ کو بڑھاتا ہے نہ کسی کی نیکیوں کو کم کرتا ہے. تو ایک اشکال ذہن میں آیا، اس کا مطلب عموماً بندہ جو نیکی کرے گا اس پر ثواب اس کو اتنا ہی ملے گا، ایسا ایک خیال ذہن میں آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر اس نے ذرہ برابر بھی جو نیکی کی ہوگی نا، یضاعفها، تو اللہ تعالیٰ اس پر اضافہ فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ اپنا فضل بتا رہا ہے. تو دیکھو، ہم گناہ تو نہیں بڑھاتے، جس نے جو گناہ کیا ہے اس کا اتنا ہی، ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا. لیکن اگر اس نے نیکی کیا تو اللہ کا فضل یہ کہتا ہے کہ اس کے ثواب کو بڑھا دیا جائے. تو ثواب کو اللہ تو بڑھاتا ہے اپنے فضل سے، لیکن گناہ کو نہیں بڑھاتا. ٹھیک ہے، وَإِن تَكُ أَيْ ذَرَّةً وَإِن تَكُ ذَرَّةً حَسَنَةً، ہے نا، کہ اگر وہ ذرہ برابر بھی نیکی کر کے لائے گا، مِن مُؤْمِنٍ، ایمان والا ہونا چاہیے، یہاں پر قید لگا دی انہوں نے. ٹھیک ہے، مومن میں سے اگر کوئی نیکی کر کے اللہ کے پاس آتا ہے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا، یضاعفها، اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ من عشرین، 10 گنا سے لے کر الی اکثر من 700،
من अशरिन 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देता है। ठीक है, 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देता है, कुरान में एक मकाम पर जिक्र है। और अल्लाह जिसके लिए चाहे इससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, तो नेकियां तो बढ़ जाती हैं। मन कान लहू हसनतुन फलहू अशरु अमसाली, अल्लाह ने फरमाया जो एक नेकी अल्लाह के पास लेकर आएगा, अल्लाह ताला उसे क्या, मन जा अबिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, जो हमारे पास एक नेकी लेकर आएगा हम उसे उसका 10 गुना अता फरमाएंगे। तो ये अल्लाह का फजल है कि एक एक नेकी 10 गुना के बराबर है। इसीलिए आप देखिए कुरान का आप एक हर्फ पढ़ते हैं तो आपको कितनी नेकियां मिलती हैं, 10 मिलती हैं। अलीफ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, लाम पढ़ेंगे 10, मीम पढ़ेंगे तो इस तरह से 30 नेकियां हदीस में जिक्र आया है अलीफ लाम मीम पढ़ने से। ठीक है, तो इन तकु हसनतन, अगर ये क्या हो, अ, अगर ये क्या हो, व इन तकु हसनतन, अगर वो नेकी लेकर आए जर्रा बराबर भी, तो युदाइफहा, तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा है कितना बढ़ाता है, ठीक है, वो दूसरी आयतों में है। यहाँ पर बस इतना लिखा है कि अल्लाह उसे बढ़ा देता है, यानी कि गुनाह को नहीं बढ़ाता लेकिन सवाब को बढ़ाता है, तो वो इश्काल दूर हो गया। ठीक है, अब ये क्या लिख रहे हैं देखिए, फरमाइए वफी क़िराअतिन बिर्रफ़ई, और एक किरात में इसको रफा से पढ़ा गया है, हसनतुन पढ़ा गया है। ठीक है, हसनतुन पढ़ा गया है इस सूरत में, फकाना ताम्मा, तो ऐसी सूरत में काना ताम्मा बन जाएगा। ठीक है, काना ताम्मा बनेगा। ये अफकाना तो नाकिसा होता है, तो लेकिन अगर इसको रफा से पढ़ेंगे, हसनतुन पढ़ेंगे, तो काना ताम्मा बन जाता है। समझ में आई बात, यानी बात मुकम्मल हो जाती है। ये भी एक किरत में है, हसनतुन भी। युजाइफहा में भी एक किरत है, फरमा रहे हैं कि वफी किराअतिन युदाइफहा, हाँ, इसको क्या पढ़ा है, बित तशदीद, आइन के तशदीद के साथ पढ़ा गया है। युदाइफहा पढ़ा हमने बगैर तशदीद के आइन पर, अब उसको तशदीद से पढ़ के देखें, युदाइफहा बन जाता है। आइन के ऊपर तशदीद, तो देखें तजदीद जो है माना के अंदर शिद्दत और ज्यादती पैदा करती है। तो युदाइफहा पढ़ेंगे तो इसका मतलब अल्लाह ताला सवाब को बढ़ाता है। युदाइफहा पढ़ेंगे तो मतलब होगा अल्लाह सवाब को बहुत बढ़ाता है। समझे, कसरत हुरूफ कसरत मायना पर दलालत करते हैं, ये उसूल आप अच्छी तरीके से याद रखना। कसरत हुरूफ यानी हुरूफ की ज्यादती जब कलिमे में हो जाती है तो उसके साथ मायना में भी जो है ज्यादती हो जाती है। तो युदाइफहा का माना अल्लाह सवाब को बढ़ा देता है, युदाइफहा पढ़ेंगे तो अल्लाह सवाब को बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, वयुति मिन लदुनहु, और अता फरमाता है उसकी तरफ से। ठीक है, वयुति मिन लदुनहु अजरन अज़ीमा, और उन्हें जो है अपने पास से बड़ा अज्र अता फरमाता है। ठीक है, तो वो अभी देखें कितनी अच्छी प्यारी बात कही, वयुति मिन लदुनहु, और अल्लाह ताला अपने पास से, देखें क्या फरमा, उसकी निस्बत अपनी तरफ की, हालांकि सवाब तो अल्लाह ही देता है लेकिन अपनी तरफ निस्बत करते हो, युति मिन लदुनहु अजरन अज़ीमा, और अपनी जानिब से, अपनी जानिब से मजीद सवाब अता करता, अजर अजीम अता करता है अपनी जानिब से। मतलब इसमें बंदे का कोई दखल नहीं है अमल का, उसने अमल कर दिया लेकिन अल्लाह की अब मर्जी है अपनी जानिब से वो जितना चाहे सवाब अता फरमाए। तो मिन इंदिही माल मुजाफती, यानी कि जो इजाफत पहले हुई है ना, ये उससे ज्यादती है उस पर। आप समझे बात को, ये फजल दर फजल है। पहले तो अल्लाह ने क्या कहा कि अगर कोई नेकी लेकर आएगा तो हम उसको बढ़ा देते हैं, ले बढ़ा तो दे दिया, ये तो जनरल कानून है कि भाई एक नेकी को 10 गुना बढ़ा देना या 700 तक ले जाना उनके खिलास के मुताबिक। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वयुति मिन लदुनहु अजरन अज़ीमा, इसके ऊपर सवाब अगर चाहिए पिछली बार बढ़ा दिया, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अपने फजल से मजीद उनको अजर अजीम अता फरमाए। ठीक है, तो मिन इंदिही माइल मुजाफती लिखा है इसीलिए कि जो ये मुजाफती यानी कि पहले जो इजाफा किया उसके ऊपर मजीद इजाफा करता है। ठीक है, उसकी कोई हद नहीं।
अजरन अजीमा ला यकदिरुहु अहदन, तो कोई भी शख्स इसके ऊपर कादिर नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत ही कर सकता है ये काम। फकैफा, अब ये कुफ्फार के हाल को जिक्र कर, हालुल कुफ्फार। फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजि वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाहु अकबर। व इज़ा, फकैफा, तो क्या हाल होगा, हाँ तर्जमा कैसे करेंगे, फिर उस दिन क्या हाल होगा, इदा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन, जब हमारे पास लाएंगे, इदा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से भी शहीदिन, गवाह लेकर आएंगे। कैसे गवाह, यशहदु अलैहा बिअमलिहा व हुवा नबियुहा, ये गवाह कौन होगा, तो कहते हैं कि हर शख्स जिसने गुनाह किया है उसके ऊपर अल्लाह ताला उनके अमाल के ऊपर गवाह लेकर आएगा, और वो गवाह कौन होगा, वो उनके नबी होंगे। इससे पता ये चला कि अल्लाह ताला अपने नबी की उम्मत को उम्मत के अहवाल से बाखबर करता है, यानी कि हम जो अमाल कर रहे हैं अच्छे या बुरे, इसकी खबर जो है अल्लाह ताला अंबिया को कर देता है, उन्हें पता चल जाता है फलां बिन फलां ने ये नेकी की, फलां बिन फलां ने ये गुनाह किया। तो आका अलैहिस्सलाम को और दीगर अंबिया को भी ये बात पता चल जाती है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर ये उम्मत पर गवाही कैसे देंगे, कयामत में कोई पर्सन आया उनकी उम्मत में से, अब ये बताना है, गवाही देना है कि ये अच्छा आदमी था क्या बुरा आदमी था। नबी के जमाने में जो लोग थे उनके अलावा बाद में भी तो लोग आए होंगे, लाजमी सी बात है, तो उनके अहवाल नबी को कैसे पता चले, क्योंकि अल्लाह ताला उनके नबी को जो है उनके वफात के बाद भी जो है इत्तला करता रहता है। ठीक है, तो फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, तो उस दिन क्या हाल होगा जबकि हर उम्मत में से उन पर एक गवाह लाया जाएगा, यानी उनके नबी उनके खिलाफ गवाही देंगे, या तो उनके फेवर में या उनके खिलाफ। वजिअना बिका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको गवाह बना कर लेके आएंगे, अला हाउलाई शहीदा, इस उम्मत पर, इन लोगों पर हम आपको गवाह बना कर लाएंगे। खुसूसियत से आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, आका अलैहिस्सलाम रोया करते थे आयत पढ़ के, समझे, क्योंकि नबी को अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत थी और है, और आका अलैहिस्सलाम बड़े शफकत फरमाने वाले हैं, और ये चाहते कि लोग जो हैं जहन्नमी ना बने, अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाएं उसकी बख्शिश और उसका फजल जो है उससे तलब करके, लेकिन लोग जो है बड़ी लापरवाही करते हैं। अब मजबूरन ऐसा होगा कयामत के दिन कि कोई गुनाहगार उम्मती आ जाए जी, या फिर कोई काफिर का हाल ले लेते हैं, हाल उल कुफ्फार जिक्र किया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से अगर कोई काफिर आता है तो फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गवाही देनी होगी, आप उनके ऊपर क्या हैं, गवाह हैं। ठीक है, वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, इसी को जो है अहले सुन्नत इस माना में आका अलैहिस्सलाम को हाजिर व नाजिर जो है ये सिफत साबित करते हैं। ठीक है, तो हाजिर व नाजिर का मतलब ये नहीं कि हर वक्त हर जगह जो है वो मौजूद हो, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जो है, हाजिर व नाजिर का मतलब क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा इल्म अता फरमाता है कि जिससे वो देख भी सकते हैं और जो है अहवाल का मुशाहिदा भी कर सकते हैं। क्योंकि गवाह किसे कहते हैं, गवाह का माना है कि जिसने वाकया जो हुआ है, इंसिडेंट जो हुआ है उसको खुद उसने देखा हो और फिर उसको एज इट इज बयान कर सके, बराबर। अब अगर नबी उस वाकये से खबरदार ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, तो फिर गवाही कैसे देंगे, सिर्फ सुनी हुई बात की गवाही नहीं दे सकते ना। मसलन किसी ने आपको ये कहा कि भाई फलां ने फलां के घर चोरी की, अब क्या कोर्ट में जाकर आप गवाही दे सकते हैं कि मैंने फलां से सुना है उसने कहा कि वो दूसरे शख्स ने चोरी की, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आपको कोर्ट ये पूछेगी कि भाई क्या आपने खुद देखा है चोरी करते हुए, नहीं देखा तो आप कैसे गवाही दे रहे हैं, तो आप एलिजिबल ही नहीं है गवाही देने के लिए। समझे बात को, यानी पता ये चला कि मौके वारदात पर मुशाहिदा अगर आपने नहीं किया है तो आप गवाही नहीं दे सकते। तो इस बुनियाद पर अहले सुन्नत जो है आका अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہید بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، اور گواہ کا کام ہے کہ موقع واردات پر موجود ہو، ملاحظہ کرے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے، جو ہے گواہی دے، ضرورت جب پڑنے پر گواہی دے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صفت اللہ تعالیٰ کی صفت سے موصوف نہیں کیا جا رہا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی صفت اور ہے، مخلوق کی صفت اور ہے۔ تو یہ معنی نہیں لیں گے کہ ہر وقت ہر جگہ جو ہے موجود ہی رہتے ہیں، ابھی گھر میں موجود ہیں، محفلوں میں موجود ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یاد رکھنا، ایسا کوئی عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، ود یود کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بہت زیادہ آرزو کرنا، خواہش کرنا، ٹھیک ہے۔ اس دن، کون سے دن؟ یوم المجیء، آنے کا دن، یعنی قیامت کا دن۔ یود الذین کفروا، تو کافر جو ہیں اس بات کی خواہش کریں گے، آرزو کریں گے، وعصوا الرسول، ٹھیک ہے۔ اس دن جو ہے جنہوں نے کفر کیا اور نبی کی نافرمانی کی، عصوا، عص یعصی، عصا، عصا، عصا کا معنی نافرمانی کیا، عصوا اس کی جمع آ گئی، الرسول، رسول کی نافرمانی کی۔ تو جنہوں نے کفر کیا اور نبی کی، رسول کی نافرمانی کی، تو وہ اس بات کی خواہش کریں گے، کیا خواہش کریں گے؟ لو تسوا بہم الارض، اللہ اکبر، دیکھیں، لو تسوا بہم الارض، وہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ انہیں زمین، ان پر زمین برابر کر دی جاتی، ٹھیک ہے، ان پر زمین کیا کر دی جاتی؟ برابر کر دی جاتی، یعنی کہ انہیں مٹی میں دبا کر جو ہے لیول کر دیا جاتا۔ سوا یسوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر برابر کرنا، یعنی نہ اونچ ہو نہ نیچ ہو اس کے اندر، ایسا کچھ نہیں، ملا کر ختم۔ تو بولنے کا مطلب کہ کافر اس دن افسوس اور ندامت کی وجہ سے اس بات کی خواہش کریں گے، اے کاش کہ ہم مر کر مٹی ہو گئے ہوئے ہوتے، زمین میں ہمیں دبا کر برابر کر دیا جاتا، ہمیں دوبارہ حساب و کتاب کے لیے نہ اٹھایا جاتا، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ کیونکہ اب ہمیں اٹھایا گیا ہے تو اب ہماری بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ اس کی خواہش کریں گے۔ تو یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر اس بات کی خواہش کریں گے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، کہ ان تسوا، کہ انہیں جو ہے برابر کر دیا جائے، ان تسوا بہم الارض، ان کے اوپر زمین برابر کر دی جاتی۔ اب اس کو دیکھو، تسوا یہ کیوں ہے؟ بالبناء للمفعول، والفاعل مع حذف احدى التاعين في الاصل ومع ادغامها في السين اي تستوي، ٹھیک ہے۔ اب یہ تسوا لفظ کیسے بنا، اس کی تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے تسوا، اس کے اوپر تو پیش آیا زمتا، اوکے۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ تسوا جو ہے فائل ہونے کی بنا پر ہے، اور سوری مفعول کی بنا پر ہے، اور قرأت ثانیہ بتا رہے ہیں اس کے اندر، تسوا کے اندر، والفاعل مع حذف احدى التائین، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک تا کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ اصلاً وہاں پر ایک اور تا تھی، تو اس کو کیا کر دیا گیا؟ وَمَعَ إِدْغَامِهَا فِي السِّينِ أَيْ تَسْتَوِي، ٹھیک ہے، سین کے ساتھ اس کو کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسا بنے گا؟ تستوی، یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تتسوا ہونا چاہیے، سوری، تتسوا ہونا چاہیے، یہ تسوا ہو گیا اس سے، یہ دوسری قرات ہے، تو تسوا کر دیا، تتسوا میں سے ایک تا کو سین کے اندر ادغام کر دیا گیا ہے، تو یہ تسوا بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہم الارض، کہ زمین ان پر برابر کر دی جاتی کا کیا مطلب؟ بِأَن يَكُونُوا تُرَابًا مِثْلِهَا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ وہ مٹی کی طرح ہو جائیں، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بِأَن يَكُونُوا کہ وہ ہو جائیں، ترابا مثلھا اس زمین کی طرح مٹی ہو جائیں، ٹھیک ہے، لِأَذْمِ هُوَ لَهُ كَمَا فِي آیَةٍ أُخْرَى، جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہوا ہے کہ وہ خواہش کریں گے، یا لیتنی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جی سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کافر اس دن خواہش کریں گے اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے، تو سوا بہم الارض کہ زمین ہم پر برابر کر دی جاتی، یعنی کہ کاش ہم مٹی ہوتے، ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، ولا یکتمون، کتم یکتمو ابھی میں نے بتلایا تھا کہ چھپانے کو کہتے ہیں، ولا یکتمون اور وہ چھپا نہیں سکیں گے، اللہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے کہ اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے، حدیثہ کوئی بھی بات، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوئے۔ چلیے بس یہاں پر رکوع ختم ہو گیا ہمارا، یہ درس بھی یہاں پہ روک دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔